सभी जमातों को कहीं ना कहीं गिला है धांधली का। तो जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, विर्क साहब, मसले कैसे हल होंगे? तो अगर ये कोई इस तरह का मामला करना चाहते हैं तो पहले जो है जो झूठे मुकदमात इन्होंने बनाए हुए हैं हमारे चेयरमैन के ऊपर वो ख़त्म करें। मेरे चेयरमैन का जो नज़रिया था इस मुल्क के लिए वो ही सबसे भारी निकला। और कौमी असम्बली का जो ऐवान है वहाँ पे डायलॉग एक शुरू हो और तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान और अवाम के मसाइल का हल निकालें। जी बिल्कुल, ये देखें कि मफाहमत जो है वो तो हर बंदा चाहता है, लेकिन ये जो जुल्म और ज़्यादतियों का बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है, जिस तरह के हमें इलेक्शन में कैंपेन नहीं करने दी गई, तो वो एक रुके के ज़रिए उन्होंने ख़त्म की है। मैं समझता हूँ अगर पार्लियामेंट में करते तो वो और बात थी। मैं आसम अब्दुल्ला विरक साहब और चौधरी अब्दुल्ला विरक साहब का समझ ले कि जानशीन हूँ, उनकी सियासी जो हिस्ट्री हमारी जो वो यही है। सिविल अस्पताल में कोई मरीज़ जाता है, कोई गरीब आदमी जाता है, तो उसको यही कहा जाता है कि इनको जो है ना वो लाहौर ले जाएं, मेयो अस्पताल ले जाएं या जनरल अस्पताल ले जाएं। अब तो कहते हैं गोंदला वाला ले जाए एक को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर। नाज़रीन किराम, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला वो मुकम्मल होने जा रहा है। कौमी असम्बली में एक हंगामा खेज़ इजलास जो है उसमें डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर कौमी असम्बली और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है। इस हंगामा खेज़ इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली में पहुँचे, तो हमने देखा कि वहाँ शदीद किस्म का एहतजाज देखने में आया। और जब मौका मिला मुंतखब अरकान असम्बली को, तो उन्होंने अपना जज्बात का भी इज़हार किया, अपने हलकों की भी नुमाइंदगी की और अवाम क्या सोच रखते हैं उनके उस एहतजाज और रवैये से हमें देखने को मिला। आज गुजरांवाला से NA-79 से जहां दीगर हलकों में गैर मुतवक्को नताइज थे, वहाँ पे इस हलके में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार चौधरी एहसानुल्लाह विर्क साहब वो कामयाब हुए हैं। उनके पास हम मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और आपको मुबारक हो आपकी जो कामयाबी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे अपनी कामयाबी पे? सबसे पहले मैं इस पे तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे हलका NA-79 की जो मुझसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरियां मावां, मेरियां भैनां, मैं इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा NA का इलेक्शन लड़ा है, तो इन सारे दोस्तों ने इमरान खान के नाम के ऊपर मुझे वोट देकर कामयाब किया है। तो मैं अपने हलका के तमाम जो आवाम है जिसने मुझे वोट दिए हैं, NA-79 की गयूर आवाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका घराना, और फिर आपने जो इलेक्शन कैंपेन थी वो उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, तो इलेक्शन कैंपेन आपकी कैसी रही? और फिर पोलिंग डे पे आपने जो मनाज़र देखे हैं और जिस तरह से लोग निकले हैं उस हवाले से क्या बताएंगे आप? इसमें मैं समझता हूँ जो मेरी फैमिली सियासी बैकग्राउंड है वो तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बरादरी के जो बड़े थे सबसे इस इलाका में, अब्दुल्ला विरक साहब, मैं उनका नाम कभी भी, मैं समझता हूँ जब भी मैं किसी से बात करूँ तो मैं उनका नाम अगर बोलूँ तो मुझ जैसा कोई बेवकूफ़ बंदा नहीं हो सकता। तो मैं उनका नाम यहाँ पर लेना ज़रूर चाहता हूँ कि यहाँ पर वो MNA रह भी चुके हैं और MNA का इलेक्शन उन्होंने कई दफ़ा लड़ा भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि उनकी यहाँ पर मेहनत
اور ہماری جو برادری ہے ان کو منظم رکھنا. اس سے آگے ان کے جو بیٹے ہیں عاصم عبداللہ ورک صاحب، ان کا بھی نام لینا میں ضرور چاہوں گا، کیونکہ ان کی بھی محنت ہے. انہوں نے بھی یہاں پہ 2013 میں آزاد الیکشن، ہم 2011 میں ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو ہمیں ٹکٹ نہیں دی گئی، تو اس نے بھی تھرو آؤٹ جو ہے سمجھ لیں جب سے وہ ہم پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تو عاصم عبداللہ ورک صاحب نے بھی اپنے حلقہ NA-79 کے جو لوگ ہیں ان سے پیار اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ توڑا نہیں ہے. ان کی غمی اور خوشی میں وہ شامل ہوتے رہے ہیں. تو میں عاصم عبداللہ ورک صاحب اور چودھری عبداللہ ورک صاحب کا سمجھ لے کہ جانشین ہوں. ان کی سیاسی جو ہسٹری ہماری جو وہ یہی ہے. تو الحمدللہ میرے چیئرمین نے مجھے ٹکٹ دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز بندے کو عمران خان صاحب نے MNA کی ٹکٹ دے کر ایک بہت بڑی ہمارے علاقہ کے لیے بھی، ہمارے علاقے کے لیے بھی، اور ہمارے اوپر بھی، ہمارے خاندان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی مہربانی کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ووٹ ہیں حلقہ NA-79 میں جو ہمیں پڑے ہیں، یہ ہماری فیملی کی تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی ہے عبداللہ ورک صاحب والی، لیکن دوسرے نمبر پہ جو ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، اس بیانیے کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے حلقے کے لوگ جو ہے نہ میں ان کا واقف تھا نہ میرے وہ واقف تھے، تو انہوں نے میرا جو نشان ہے وہ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بلکہ پہلے ہی کہتے ہوتے تھے کہ جو میرا کینڈیڈیٹ ہوگا عوام جو ہے وہ خود ہی اس کو ڈھونڈ لے گی. تو لوگوں نے مجھے ڈھونڈا، لوگوں نے میرے فون نمبر پہ مجھے کالیں کی کہ چودھری صاحب ہم پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار کو جو کہ آپ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے تک آئیں یا نہ آئیں لیکن ہم ووٹ جو ہے وہ آپ کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کے اوپر جو میرے چیئرمین نے ایک ریاست مدینہ والی بات جب سے وہ آئے ہیں پاکستان میں، سمجھ لیں کہ جو جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ریاست مدینہ کا نام دیا کہ ہم اس طرح کا ایک ماڈل جو ہے اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے عمران خان کے نظریے کو ووٹ ڈالے ہیں. میں حقیقتاً یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چیئرمین کا جو نظریہ تھا اس ملک کے لیے وہی سب سے اوپر باری نکلا. اچھا یہ بتائیے جو صاحب، اب جو قومی اسمبلی میں آپ گئے ہیں، قومی اسمبلی کا ایک گرما گرم ماحول دیکھنے میں آیا ہے. وہاں پہ اب سنی اتحاد کونسل میں آپ کی پارٹی کی شمولیت ہوئی ہے اور ایک کمپرومائز ہی ہے. ویسے تو ہم آپ سے سنتے ہیں PTI کے لوگوں سے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، آپ کے چیئرمین بھی اور آپ لوگ بھی، لیکن یہ آپ نے ایک سمجھوتا تو کیا، اب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، پارٹی کا نام بھی نہیں، تو اس سے آپ کو مخصوص سیٹیں بھی نہیں ملی وہاں پہ. تو اب آپ کی پارٹی کا جو لائحہ عمل کیا ہے، اور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو ہدایات آ رہی ہیں جو احتجاجی سیاست ہے اس سے مسائل حل ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور رکن قومی اسمبلی اب مفاہمت کا ماحول ایک نظر آنا چاہیے، ایک مفاہمت کا ماحول بننا چاہیے، اور قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہاں پہ ڈائلاگ ایک شروع ہو اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان اور عوام کے مسائل کا حل نکالیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں کہ مفاہمت جو ہے وہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ جو ظلم اور زیادتیوں کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمیں الیکشن میں کمپین نہیں کرنے دی گئی. پہلے بڑی ایک لمبی سٹوری ہے کہ یہ 9 مئی کا ایک واقعہ رچا دیا گیا، تو وہ بھی خود ساختہ تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پورے 9 مئی والے دن اگر کسی سرکاری بندے کا ایک وردی کے اوپر بھی کسی کے ہاتھ لگایا ہمارے کارکن نے، تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارے تو جو PTI کے کارکن تھے وہ شہید بھی ہوئے، ہم ان کا نام بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، پوری ایک لسٹ دے سکتے ہیں کہ اتنے ہمارے جو ہے نا وہ ورکرز جو ہے 9 مئی کو شہید کیے گئے. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ظلم زیادتی 9 مئی سے لے کر اس سے پہلے جو حکومت گرائی گئی، حکومت گرانے والا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں گرائی گئی عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے کسی حکومت کو فارغ کرنا. نہیں، وہ دیکھیں جو پارلیمنٹ میں بے شک پارلیمنٹ میں گرائی گئی ہے، لیکن وہ چیئرمین نے بالکل بات کلیئر کر دی ہے کہ سیفر جو کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ سیفر تو ان کا کام تھا کہ وہ سنبھال کے رکھتے. اب وہ پوچھ رہے ہیں جی سیفر کیس سیفر، مطلب وہ ایک بالکل لوگوں کو سب کو پتہ ہے، ہمارے چیئرمین نے بھی بتایا ہے کہ وہ ایک ان کو ایک رکا ہے کہ یہ پاکستان سے عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرنی ہے. تو وہ ایک رکے کے ذریعے انہوں نے ختم کی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر پارلیمنٹ میں کرتے تو وہ اور بات تھی. تو اچھا یہ بتائیے، جو ہمارا سوال ہے کہ یہ جو مفاہمت کی بات ہے، اب جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اور بلاول صاحب کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر بار بار اسپیچز میں بھی کہا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، یہ جو آپ کا گلہ ہے یا آپ کو جو جن حالات کا سامنا ہے آپ کی پارٹی کو، تو وہ کہتے ہیں اس پہ آ کے ہمارے ساتھ آپ بات کریں، ہم سب مل کر اس کو روکیں اس سلسلے کو. اور یہ جو سیاسی طور پر جو انجینئرنگ کی جاتی ہے ہمارے ملک میں، یا مبینہ طور پر جو الیکشن جو ہے چرائے جاتے ہیں اس کے نتائج، تو اس پہ جب تک آپ سارے لوگ سبھی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں گلا ہے دھاندلی کا، تو جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں، مرزا صاحب مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ یہ دیکھیں جب بندہ بیٹھتا ہے اس وقت بندے کو ایک برابری کی وہاں کے ایک برابری کی حیثیت ملنی چاہیے، ایک معیار ملنا چاہیے. تو ہمارے چیئرمین کے اوپر انہوں نے 200 سے زائد جو ہیں وہ مقدمات کیے ہوئے ہیں. ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے یہ ایجنڈے میں رکھ لیں نا آپ، یہ کہ مقدمات کو اسی ایجنڈے میں شامل کر لیں. ان کے اوپر مقدمات ہیں، وہ جیل میں بند ہیں. ہماری خواتین جو ہیں ہمارے، بلکہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جیل میں بند ہیں، اور بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں. تو اگر یہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے جو جھوٹے مقدمات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمین کے اوپر وہ ختم کریں. تو ہماری پارٹی کا بھی یہی منشور ہے کہ ہم تو سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کو، میرے چیئرمین کا بالکل پہلے دن سے یہی وہ بار بار جس کے اوپر یہ زیادہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تو یہ لوگ مذاق کرتے تھے. تو ہم تو بالکل جو ہے نا بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس مہنگائی کو ختم کیا جائے. اس ملک میں غریب لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، یعنی کہ بجلی کے بل ان سے نہیں دے رہے، ان کے بچوں کے لیے ان کا بالکل 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، اور کسی کا روزگار نہیں ہے. تو یہ ساری باتوں کے اوپر ہمارا چیئرمین عمران خان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مل کے بیٹھ کے پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، غریب لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. تو ملک میں جو مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور لا اینڈ آرڈر کو بھی جو ہے وہ بھی کنٹرول کیا جائے. باقی بھی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کے حل کیا جائے، لیکن پہلے ان کو یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہے، ان کو بند کرنی ہوگی. ظاہر ہے کہ سیاست میں کسی کو تو پہلا قدم لینا ہوگا، اور حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ بنتی ہے. اچھا پھر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ اب جو ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں تو نہیں ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، آپ اسمبلی کے فورم پر آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اب، اور آپ کچھ نئے لوگ جو گئے ہیں، دیگر بھی گجرانوالہ سے مبین صاحب بھی الیکٹ ہوئے ہیں، بالکل نئے چہرے ہیں، اور آپ کی جوان ہے ماشاءاللہ. تو آپ کے پاس یہ جو موقع بنا ہے اب نمائندگی کا، تو آپ اہل گجرانوالہ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کون سے مسائل ہیں؟ مہنگائی تو پورے ملک میں ہے، اور اسی طرح جو لوگوں کو بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں کا سامنا ہے، بڑی تکلیف میں ہے عوام. تو گجرانوالہ کے عوام کے اور دیگر کن مسائل کو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونا چاہیے؟ یہاں کون سی ایسی آسانی پیدا ہونی چاہیے عوام کے لیے جو مشکلات ہیں بہت زیادہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن اگر انہوں نے ہمیں کوئی مثال کے طور پہ کوئی فنڈز وغیرہ کوئی لینے کی بات کی، یا کوئی میجر جو پروجیکٹ ہیں گجرانوالہ کے لیے، آواز تو آپ اٹھا سکتے ہیں نا. تو ان کے لیے اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا تو آواز اٹھانے والی جو بات ہے اسمبلی میں، وہ میں تو سب سے پہلے یہ اٹھاؤں گا کہ گجرانوالہ میں جب بھی سول اسپتال میں کوئی مریض جاتا ہے، کوئی غریب آدمی جاتا ہے، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ لاہور لے جائیں، میو اسپتال لے جائیں یا جنرل اسپتال لے جائیں. اب تو کہتے ہیں گوندوالا لے جائیں، گوندوالا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا گجرانوالہ کا مین ایک میجر سٹی ہے، بلکہ پورے پنجاب کا
समझ लें कि दूसरे नंबर पे आबादी वाला एक शहर है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा जो अस्पताल होना चाहिए, जिसमें लोगों को लाहौर रेफर ना किया जाए, लोगों का इलाज जो है ना वो इधर होना चाहिए। जी तो दूसरे नंबर पे मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गुजरांवाला शहर है, इसके लिए मुख्तलिफ एक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट हैं हमारे, जी उन सब सब्जेक्ट में यहाँ पर दीगर यूनिवर्सिटियाँ शोबों में भी लोग दीगर तालीम शोबों में हासिल कर तालीम हासिल सकें। करें, बल्कि टेक्निकल जो हमारे जो लोग हैं, ये नहीं है कि वहाँ के कोई बच्चा मेरा पढ़ाई वाला ही हो, कोई टेक्निकल जो सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, स्किल्स डेवलपमेंट हो, लोगों हाँ, को हुनर सिखाया हुनर जाए। सिखाया जाए। मुख्तलिफ लोग जो है ना अपने घरों में, अपने गाँव में छोटे छोटे काम करके जो है ना इसके लिए इंस्टीट्यूट होने चाहिए आप। इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठाऊँगा। जी तो अल्लाह के फजल के साथ हम तो यही चाहते हैं कि इस मुल्क में सबसे पहले बेहतरी हो, फिर उसके बाद हमारे शहर गुजरांवाला के लिए बेहतरी हो, उसके बाद हमारा हल्का बनता है NA-79। तो मैं समझता हूँ कि अपने हल्के के लिए भी मैं आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि गुजरांवाला की ये सबसे बड़ी तहसील है, आबादी के लिहाज से कामों की जो तहसील है, ये सबसे बड़ी तहसील है। तो अल्लाह के फजल के साथ अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं तो असम्बली के ऊपर बैठ कर कामों की तहसील की भी आवाज़ जो है, कामों की के शहर ज़िला के लिए भी आवाज़ उठाऊँगा और कामों की तहसील के लिए भी आवाज़ उठाऊँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेहरबानी। आपका विर्क साहब, और आपके लिए नेक तमन्नाओं का मैं इज़हार करता हूँ। चौधरी एहसानुल्लाह विर्क साहब NA-79 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे। कामयाब हुए हैं गुजरांवाला से कामों की से, और इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि गुजरांवाला में टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जाने चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं गुजरांवाला में, सेहत की सहूलियात में इजाफा चाहते हैं। वो कहते हैं कि बतौर MNA मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा, और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, उन्होंने इससे इत्तफाक किया है कि तमाम सियासी जमातों को डायलॉग और गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जबर और धौंस का जो एक सिलसिला है उसको बंद होना चाहिए, और ये जो पुलिस के ज़रिए दबाने का लोगों को और एक सियासी इंजीनियरिंग का सिलसिला है उसको रुकना चाहिए। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होने चाहिए। पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो सब सियासी जमातों की इसमें यकसां जिम्मेदारी है, और पार्लियामान में मौजूद हर मेंबर उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उसे लोगों ने वोट दे के असम्बली में भेजा है, तो वो अपना फरीज़ा अहसन तरीके से अदा करे। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए। उम्मीद है कि ज़रूर मसाइल का हल निकलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए।